ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge, the day of recompense. It means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets on all of his companions. Allah said in the Holy Quran, we have sent you not but as a mercy for all creatures. محترم سامعین کرام، بڑی تگودو کے بعد آپ کے جلسے میں علماء کرام پہنچتے ہیں، آتے ہیں. دنیا کا ایک واحد دھرم ہے جہاں جلسہ قائم کر کے دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر آج ہمارے جلسوں سے قوم کو وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو پہنچنا چاہیے تھا. RSS بجرنگ دل والے اتنے مضبوط ہو گئے کہ ان کا خود کا پورے ہندوستان کے اندر ان کی حکومت. وہ کبھی جلسہ نہیں کرتے، بڑی کانفرنس نہیں کرتے، لیکن زمینی سطح پہ کام کرتے. ہم لوگ چیختے چلاتے زیادہ ہیں دھرم کے نام پر، عمل کے نام پر زیرو زیرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت سارے لوگ تم ہوں گے، لیکن سمندر کے جھاگ کے مانند ہوگے. سمندر کا جھاگ آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بلبلا ہوتا ہے، پھر کر چلا جاتا ہے. بالکل سیم اسی طریقے پر آج ہم امت مسلمہ کی یہ حالت ہے. ہم تعداد میں بہت ہیں لیکن ہم اتنے کمزور ہیں. اس کی بڑی وجہ ہے کہ زمینی سطح پر ہماری پکڑ نہیں ہے، بالکل بھی پکڑ نہیں. ہر فیلڈ میں ہم لوگ کمزور ہیں. دینی فیلڈ میں دیکھ لیجئے کمزور، نہ تو عبادات ہمارے اچھے ہیں. دنیاوی فیلڈ میں دیکھ لیجئے تو وہاں پر بھی ہم کمزور. دنیاوی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، لائر ہو، سول سروسز ہو، 3% IAS کے اندر ریزرویشن ہے. مسلمانوں کا بچہ 100 اگر بچہ IAS بنے گا، ہندوستان میں 100 IAS کی ضرورت ہے، تو ان میں سے 3 مسلمانوں کا ہونا چاہیے، لیکن 3 نہیں دے پاتے، 1 بھی نہیں دے پاتے. ہمارے نوجوان کا دشا غلط ہو چکا، قرآن و حدیث سے ہم لوگ منہ موڑ چکے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہی تاریخ تھی برما، یہی تاریخ تھی بخارا کی، سمرقند کی، اندلس کی. جو ودوان لوگ تھے، جو گرو لوگ تھے، ان کی باتوں کو نہ مان کر اپنی منمانی کرتے، تو اللہ نے وہاں پر کرسچنوں کو، عیسائیوں کے ذریعے وہاں کے مسلمانوں کو کٹوایا. اور وہ دن دور نہیں، میں لکھ کے دے رہا ہوں، آنے والے 5 سال کے اندر ہندوستان کے اندر بھی یہ مسلمان کٹے گا اور کٹ رہا.
اس وقت ہم اپنا تشخص بچا لیں گے. دیکھتے ہیں کیسے بچاتے ہیں. تعداد میں بہت ہیں. مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے. اعمال اچھے نہیں ہیں. ورنہ نبی کی جو شریعت ہمارے پاس ہے, this is a good opportunity for us, for all Muslim person has been living to the world on the earth. زمین کے اوپر جو مسلمان بستے ہیں ان کے پاس جو شریعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, ساری چیزوں کا ذکر ہے. کرونا وائرس چین کے اندر پھیلا, جو پھیلا آپ اپنی شریعت کی درشٹی سے دیکھیں. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں, کلو مما فی الارض, کھاؤ وہ چیزیں زمین پر ہیں جو حلال ہیں, جو پاک ہیں, جو پوتر ہیں. حلالا طیبا, پاک اور حلال. ماंس بھی کھائیں تو ان جانوروں کا کھاؤ جو حلال, خسی ہے, بکری ہے, اور بھی بڑے جانور ہیں, چھوٹے جانور ہیں, چکن ہے جو حلال ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جانوروں میں ان جانوروں کو ہم کھا سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا. احلت لکم بہیمۃ الانعام, ان کو حلال کیا. لیکن چین کے اندر حرام جانور بھی کھاتے ہیں, وہاں انسانوں کو چبا جاتے ہیں, انسانوں کو کھا جاتے ہیں. اور یہ کرونا وائرس دو جانور کو کھانے سے آتا. دو جانوروں کے اندر یہ وائرس پایا جاتا. ایک چھپکلی کے اندر پایا جاتا ہے اور ایک چمگادڑ کے اوپر پایا جاتا. یہ دو جانور ہیں, ان کے اندر وائرس ہے. اور یہ ایسا وائرس ہے اگر چھپکلی آپ کو کاٹ لے تو وہ وائرس جاتا ہے. سانپ کاٹتا ہے تو اس کا بیک اور اس کا زہر پہنچتا ہے تو وہ وائرس ہوتا ہے ایک طرح. ایسی چھپکلی اگر آپ کو کاٹ لے تو وہی وائرس آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اور جب وہ وائرس آپ کے اندر جاتا ہے تو پھر اس وائرس کا کوئی اینٹی ڈوز نہیں ہے, کوئی دوائی نہیں بنی ہے جس کی وجہ سے آدمی مر جاتا. تو چین کے اندر, ہمارے ہندوستان میں بھی کچھ شہروں میں کرونا وائرس پایا جا رہا ہے. 15-16 دن کے اندر 1800 لوگ مر گئے چین کے اندر. کچھ علاقوں کے اندر تو ایسا کہا گیا کہ وہاں پر جہاں پر بھی کرونا وائرس والا مریض کو دیکھا جائے تو اس کو فوراً گولیوں سے بھون دیا جائے. کیوں؟ ان سے تاکہ آگے نہ بڑھے وہ وائرس, آگے نہ جائے. اسی لیے کہا گیا قرآن اور شریعت ایک ایسا نظام ہے جس سے جو مسلم کے لیے نہیں. بشر نقاب کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی زمانے کے اندر میں بڑے ودوان نے کہا تھا, یہاں نہ پکش باتیں کچھ راتوں, وعید قرآن سنسمت بھاکوں, تبلت جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی. اے دنیا کے لوگوں اگر مہان بننا چاہتے ہیں, if you want to be a great person of the world, if you want to be strong of the world, so you have to follow, and without prophet, last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you can't become a great person of the world. آپ دنیا کے بڑے انسان نہیں بن سکتے, مہان انسان نہیں بن سکتے. کیوں؟ ان کے پاس جو سسٹم ہے, جو شریعت ہے, قرآن ہے, شریعت ہے, حدیث رسول, ان کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے اگر آپ کو ٹوائلٹ میں بھی جانا ہے, باتھ روم میں, تو کیسے جائیں گے؟ تو محمد رسول اللہ نے اس کا بھی مینشن کیا. اس لیے قرآن کہتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال چیزیں کھائیے زمین پر جو ہے. اور چھپکلی, چمگادڑ, چوہا بھی کھاتے ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں. چین ایک ایسا ملک ہے دنیا کا جہاں پر دنیا کے تمام جانوروں کو کھانا جائز سمجھتے. وہاں کوئی شریعت نہیں ہے چین, وہاں کسی خدا کو نہیں مانتے, کسی اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ لوگ.
کسی خدا کو کسی اللہ کو نہیں مانتے. کمیونزم ہے، ان کو کمیونزم بولا جاتا ہے، جو اپنے عقل کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جو کسی خدا کو کسی رسول کو کسی اوتار کو نہیں مانتا. تو چین کے اندر کتے کو بھی کھا جاتے ہیں، سور کو بھی کھا جاتے ہیں، اور بھی دوسرے جانور ہیں جہاں جیسا رواج ہے ویسا کھاتے ہیں وہ لوگ. تو چھپکلی دماغ تیز بڑھانے کے لیے وہ لوگ کھاتے تھے، دماغ کو تیز اور شارپ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چمگادڑ رات کو اندھیرے کے اندر میں ہوتا ہے، کالا بلیک کلر کا ہوتا ہے وہ، اور اس کے پر بڑے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں، اور اس کا ناخن بہت تیز ہوتا ہے، چھوٹی سی باڈی اس کی ہوتی ہے. کالا چمگادڑ جس چمچرے ہمارے یہاں بولتے ہیں وہ. ان دونوں چیز کے اندر کرونا وائرس، ان کا مس یوز ہوا، غلط استعمال ہوا تو کرونا وائرس ہے. اللہ نے قرآن میں کہا حلال چیز کھاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کھائیں گے، چھپکلی بھی کھائیں گے اور چمگادڑ بھی کھائیں گے. تو اوپر والے نے کہا کہ اچھا کھاؤ گے تو ٹھیک ہے، کرونا وائرس سے مرو. چھپکلی کاٹ لے تو اس کا علاج نہیں ہے، چمگادڑ اگر آپ کو کاٹ لے تو اس کا علاج نہیں ہے. تو ان سے جو وائرس لوگوں کے بیچ میں پھیلا ہے، آیا ہے، اس کا اینٹی ڈوز نہیں بنا ہے. بس یہ کہ اپنی حفاظت ہونی چاہیے. کیسے؟ آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ دھو کر کھائیے، رسول اللہ کا طریقہ. آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو ہاتھ دھو کر کھائیے. اگر آپ مارکیٹ سے کوئی پھل فروٹس لیتے ہیں تو اس کو دھوئیے، آپ تب کھائیے. Everything mentioned by last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے ذریعے دنیا کے ہر نظام کو بتایا گیا، ہر سسٹم کو بتایا گیا. اگر ہم ضدی بنے رہے، اگر ہم اپنے حد دھرمی میں رہے، اگر ہم اپنے فائدے میں رہے اور ہم نے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا اور ہم نے نہ تو قرآن کو دیکھا نہ تو شریعت کو دیکھا، ہم اپنی من مرضی کرنے لگے تو قیامت تو آ سکتی ہے. کلمہ پڑھنے والوں، کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، عزت دار قوم نہیں ہو سکتے اس دھرتی پر. کیا کہا اللہ نے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے. قرآن نے کہا اب کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. قرآن کا یہ آرڈر ہے. مسلمانوں کے لیے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے. یہود و نصارہ کے لیے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلیل ہے، رسوا ہے. لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آج کی تاریخ میں جس قوم کے لیے اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تو یہ قوم آج لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے. اور جن کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، وہ قوم آج عزت کی زندگی گزار رہی. سب سے زیادہ طاقتور کون؟ اسرائیل، امریکہ. کیوں؟ انہوں نے بعض ایسی چیزیں ہیں جو شریعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہوگا اور ہم لوگوں نے چھوڑا ہوگا. جھوٹ ہم مانتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلخوری ہم کرتے ہیں، بدزنی ہمارے اندر ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ I'm a completely Muslim. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، دین سے، شریعت سے روگردانی کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ RSS کو لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بجرنگ دل کو لے کر آئے. فسوف یأتی اللہ بقوم، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر CAA آیا تو کیوں آیا؟ پارلیمنٹ کے اندر 6 MP تھے مسلم، کسی کی آواز بند نہیں ہوئی. کیوں؟ ان کو کرسی کا خطرہ تھا، نہیں بولے. وہ کون سا زمانہ آئے گا جب آپ کے وجود کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہو؟ اب کون سا وقت آئے گا، کون سی پریشانی آئے گی کہ تب ہم بولیں گے؟ جن کو بولنا چاہیے تھا وہ بولتے نہیں. ہم لوگ اسٹیجوں پر اگر بولتے ہیں تو ہم لوگوں کے اوپر FIR ہو جاتا، کیس فائل ہو جاتا. یہ اس قوم کی تباہی کی ایک علامت ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں مولانا ہم تو 30-35 کروڑ میں ہندوستان میں، ہم جیسے مسلمان ایک دوسرے پر وشواس نہیں کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ اسٹرانگ
کہاں کے تھے؟ بخارا کے تھے، جہاں کے امام بخاری علیہ الرحمہ، بخاری شریف بیٹھ کر جہاں پر لکھی گئی، ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا گاؤں والوں۔ سمرقند، تاشقند، ازبکستان، بغداد، اسپین جس کو یوکرین بولا جاتا ہے آج کے ڈیٹ میں، 850 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جس میں مسلمانوں کے اذان کی آواز نہ گونجتی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہ پہنچی ہو۔ کہاں گیا جس کے اندر؟ لیکن وہاں کے مسلمان بس ایسی اٹکل پچو ہو گئے، افواہوں کے اوپر، شراب عام، زنا عام اور جھوٹ عام، چغل خوری عام۔ امام بخاری کو بھی اپنے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا ظلم کیا، اللہ نے ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ پریشان ہوتا ہے، اس کے دل سے جب بد دعا نکلتی ہے تو وہ علاقہ تباہ ہو کر رہ جاتا۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ وہ اسپین جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، قرطبہ کی جامع مسجد، قرطبہ کی جامع مسجد کے 1450 بلب ہے اس میں، بلب روشنی کے لیے، آج وہ چرچ گاہ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان وہاں پر مسلمان نہیں رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف پلنگ ڈاؤن، ایک دوسرے کے خلاف رنجش پیدا ہو گئی تھی۔ تو تاتاریوں کے ذریعے سے، کرسچن کے ذریعے سے، عیسائی مشنریز کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ وہاں کے ندیوں کے اندر پانی نہیں تھا، خون بہ رہا تھا۔ کن کے خون سے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے خون سے۔ وہ بھی یہی سوچ رہے تھے نہیں ہم 35 کروڑ ہیں، وہاں تو ہر گھر کے اندر مسلمان تھا، وہاں تو ہر علاقہ، ہر شہر مسلمان کے تھے، وہاں پر یہ حالت ہوئی تھی، گاجر مولی کے طرح کاٹا گیا، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ آج اس دیش کے اندر وہی تیاری کی جا رہی ہے۔ NRC کیا ہے؟ ہندو راشٹر بنانے کا فرسٹ اسٹیپ ہے یہ، اور ہم لوگ وروଧ کرنے میں پیچھے رہتے ہیں، ہم وروଧ نہیں کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ برما کے اندر جب NRC ہوئی تھی، یہی برما آپ کے قریب میں ہے، بنگلہ دیش کے قریب، برما کے اندر NRC ہوئی، وہاں کے کچھ مسلمانوں کا نام NRC میں نہیں آیا، تو ان مسلمانوں کو 2 سال پہلے 46,000 مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر بلڈوزر سے مٹی ڈال ڈال کر ان کو دفن کیا، ان کی FIR تک درج نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ NRC میں نام نہیں تھا ان کا، گھسپیٹیے تھے وہ۔ کون سی تیاری کی ہم نے ظالموں سے مقابلے کے لیے؟ کون سی؟ نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، تمام برائیوں میں ہم شریک ہو کر رہتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، آپ اس شریعت کے ماننے والے ہیں جس شریعت کی اچھائیوں کا تذکرہ دنیا کے اکثر گرنتھوں کے اندر ہے۔ نماز اور بھی دھرم کے اندر ہے، اذان اور بھی دھرم کے اندر ہے، بھلے ہی وہ نہ مانتے ہو، اس کو لاگو نہ کرتے ہو، وہ چلا پیسر بخشی بھوشیہ کی اونچی آواز سے بلائیں گے، پردہ ادھے پشیستموں پری سنترام پادتوں ہر ماتے کوشل پکو۔ پردے کا ذکر ہے، سب سے بڑی بات ایک اللہ کا ذکر ہے، ایک کو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک پرماتما ایک۔ بائبل اٹھا کر دیکھ لیجیے، there is none God but one God and Muhammad is the last messenger of one God۔ بائبل کے اندر ذکر کر دیا گیا، اور پھر اور بھی بہت ساری گرنتیں ہیں جس کے اندر لکھا ہوا اسلام کی بہت ساری اچھائیوں کے بارے میں۔ گوتم بدھ سدھارتھ، اس نے کہا محمد علیہ السلام کے بارے میں ایک میں ترا آئے گا، پالی زبان کا ورڈ ہے میں ترا، محمد کو بولتے ہیں پالی زبان کے اندر میں ترا، وہ میں ترا آئیں گے اور وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور محمد علیہ السلام نے دکھایا، فاقے کی پریشانی برداشت کی، پتھروں کی بارشیں کی گئی، آپ کو آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، انسپائٹ آف دیٹ آپ نے سب کو ستیہ کا مارگ، ستیہ مارگ کا درشن کرا، سیدھا راستہ دکھایا۔ صرف مسلم کے لیے نہیں آئے تھے محمد، ہندوؤں کے لیے بھی آئے تھے، جین کے لیے آئے تھے، بودھ کے لیے آئے تھے، کرسچن کے لیے آئے تھے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کعبۃ اللہ فتح ہو رہا تھا،
10,000 की फौज थी। हजरत साद बिन उबादा ने कहा कि मोहम्मद अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तलवार का दिन है, आज इंतकाम का दिन है। आज अबू जहल के, उतबा के, शीबा, वलीद, हंज़ला, मुग़ीरा के चेहरों को नहीं छोड़ूंगा। आज सबको मारा जाएगा, एक एक करके हम हिसाब लेंगे। बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा गया, उनका भी हिसाब देना होगा इन कुफ्फार को। अल्लाह के नबी के कान में आवाज पहुंची तो अल्लाह के नबी ने कहा कि साहब यहाँ तुम ये आवाज क्यों लगा रहे हो, अल-यौम यौमुल मरहमा, यानी आज बदले का दिन है। बल्कि आप ये कहो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज खुशी का दिन है। इज़हबू वअंतुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुम यौम, आज किसी पर कोई सरजनिश नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम किस गुमान में हो, ताकत तुम्हारे पास है तो आज जुल्म करोगे? नहीं, उन्होंने जुल्म किया। I forgive every person, I forgive them, मैं उन सबको माफ करता हूँ और मुझ पर जो जुल्म हुए हैं मैं सबको माफ कर देता हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुरान में कहा कि मोहम्मद आपको रहमत बनाकर इस धरती में भेजा जा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा जा रहा है। बताइए इन लोगों को जो इस्लाम पर, मोहम्मद के चरित्र पर एतराज करते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर गुरुजी एक केसरिया रंग के कपड़े